السلام علیکم مطیع جان، ایم جے ٹی وی پاکستان کی عدلیہ کے اندر سے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم متنازع ترین آئینی ترمیم جس میں وفاقی آئینی عدالت بنا دی گئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان جس کی ایک تاریخ ہے تقریباً 50 سال سے زائد، اس کو ایک ذیلی عدالت بنا دیا گیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور ہو گئی ہے اور آج قومی اسمبلی سے بھی منظور ہونے والی ہے۔ اس آئینی ترمیم میں یوں صرف آئینی عدالت کا تنازع نہیں ہے، اس میں تاحیات فوج کے سربراہ کو فیلڈ مارشل کے طور پہ آئینی استثناء بھی دے دیا گیا ہے اور صدر مملکت کو بھی تاحیات آئینی استثناء دے دیا گیا ہے جو پہلے آئین میں کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ اب 2 افراد ہیں جن کے پاس یہ تاحیات، یعنی جب تک وہ زندہ ہیں ان کو کسی قسم کی عدالت اور کسی قسم کی پروسیکیوشن سے تحفظ دے دیا گیا ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر سے بھی بہت رد عمل آ رہا ہے۔ ایک دن پہلے ہی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے ایک خط لکھ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خبردار کیا تھا کہ یہ آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور پاکستان میں آئین کی اور قانون کی بالادستی اس سے کمزور ہوگی اور بنیادی انسانی حقوق شدید خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اور اسی لیے جسٹس منصور علی شاہ نے ایک تمام ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کا کنونشن بلانے کی استدعا کی تھی اور کہا تھا کہ اس 27ویں آئینی ترمیم پہ تمام ججز کو بیٹھ کے عدلیہ کو بیٹھ کے غور و خوض کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بطور سربراہ عدلیہ کے سربراہ ان کو ایک فل کورٹ اجلاس بلانا چاہیے سپریم کورٹ کے تمام 24 ججوں کا، اور اس اجلاس کے اندر انتظامی سائٹ پہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے تاکہ ایک ادارے کا موقف واضح طور پہ پارلیمنٹ کو دیا جا سکے کہ ادارہ اس ترمیم کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اس خط کے ایک دن بعد ہی جسٹس اطہر من اللہ ایک اور سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے بھی ایک تفصیلی 7 صفحات پر مشتمل خط لکھا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا خط پاکستان کی تاریخ کا ایک احاطہ ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا خط ایک چارج شیٹ ہے موجودہ نظام پہ۔ انکشافات سے بھرپور اس خط میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ حال ہی میں جتنے بھی مقدمات اپوزیشن قائدین کے خلاف بنائے گئے یا ماضی میں بھی جو مقدمات سیاسی لیڈران کے خلاف بنائے جاتے رہے، اس میں سپریم کورٹ کی اور پاکستان کے ججوں کی عدلیہ کی اعانت کاری اور معاونت شامل تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراف جرم ہے، یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو سپریم کورٹ کے ایک جج کی طرف سے کیا گیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے خط کے مندرجات کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو اس خط کو اردو میں جاری کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ خط وہ تاریخی حقائق سامنے لے کر آ رہا ہے جن کا جاننا پاکستان کے ہر شہری اور ہر نوجوان کے لیے فرض ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ نے اس خط میں کیا تاریخ دہرائی ہے، کیا انکشافات کیے ہیں اور پچھلے 10 سال سے اس ملک میں ہونے والی جو سیاسی کھیل ہے اس کے کس طرح اس کو بے نقاب کیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اپنے خط کے آخر میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو مخاطب ہو کے یہی کہا ہے کہ ایک ججوں کا کنونشن بلایا جائے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کا، اور اس کے ساتھ ہی جسٹس اطہر من اللہ نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی طرح چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا اجلاس بلانے کی تجویز دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں۔ یہ وہ خط ہے کہ جس میں نواز شریف، مریم نواز اور نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر اور عمران خان کے خلاف پچھلے 10 سال میں جو کچھ بھی ہوتا رہا، جو ایک اشرافیہ ہے، جو ایک طاقتور ایلیٹ ہے جو وہ کرتی رہی ہے، اس کے بارے میں بھی انکشافات ہیں۔ تو آپ کو لے کے چلتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کے اس خط کے ذریعے پاکستان کی ایک گھناؤنی آئینی اور سیاسی تاریخ کی جانب۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ خط چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھا ہے اور یہ 8 اکتوبر کا خط ہے، اور 8 اکتوبر کو
لکھے گئے اس خط میں جسٹس عطا من اللہ نے اس کا عنوان لکھا ہے مومنٹ آف ریکننگ، یعنی فیصلے کی گھڑی۔ یہ تمام ججز بھی اس خط میں مخاطب کیے گئے ہیں۔ اور جسٹس عطا من اللہ کہتے ہیں کہ یہ خط میرا ایک مقدس فرض تھا جو میں ادا کر رہا ہوں آئین کے تحت، کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ میں حقائق ریکارڈ پہ لاؤں اور انہیں بتاؤں کہ سپریم کورٹ کی سنگ مرمر کی یہ جو دیواریں ہیں جو کہ انصاف کا آخری دروازہ ہیں، وہاں پہ ان نوجوانوں کا مستقبل کیسے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے عطا من اللہ لکھتے ہیں کہ حال ہی میں جو واقعات ہوئے ہیں اس سے عدلیہ کے ادارے کے اوپر عوام کا اعتماد کم ہوا ہے، اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو ہم نے 10 سال سے زائد عرصے سے ہم جس میں اپنی خدمات ادا کر رہے ہیں۔ ادارے جو ہیں راتوں رات نہیں بنتے، مگر خوف اور سرنڈر اور سبمیشن، اس کے تحت ادارے ایک رات میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری تاریخ جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، عدلیہ کی تاریخ۔ ہمارے ماضی کی جو ناکامیاں ہیں بے شک وہ بہت گھناؤنی ہیں، بہت گہری ہیں، مگر ان ناکامیوں کو جواز نہیں بنایا جا سکتا کہ موجودہ عدلیہ کو مسلسل اپنے قابو میں اور کنٹرول میں رکھا جائے، اور خاص طور پہ جو غیر منتخب اشرافیہ ہے اس کے کنٹرول میں رکھا جائے۔ جیسے عطا من اللہ کہتے ہیں کہ بطور سپریم کورٹ جج یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فرض ہے کہ عوام کا جو عدلیہ میں کم ہوتا ہوا اعتماد ہے اس کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کروں۔ میں اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، خاص طور پہ جب بھی کسی قیدی جو ضمیر کے قیدی کی ضمانت مسترد ہوتی ہے، جب بھی کسی ماں یا بہن کو میں سڑکوں پر دیکھتا ہوں جو اپنے لاپتہ پیارے کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی کسی صحافی کو ہراس کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے یا خاموش کیا جاتا ہے تاکہ سچ عوام تک نہ پہنچ سکے، اور جب بھی آزادی رائے کا گلا گھونٹا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے کہ ایک مخصوص اسکرپٹ جو ہے صرف وہی عوام تک پہنچایا جائے۔ جیسا عطا من اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس طریقے سے عوام کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کیا، خاص طور پہ نوجوانوں کو جو کہ افسوس کر رہے ہیں کہ ان کی جو انتخابی منشا تھی، جو ان کی انتخابی رائے تھی، اس کو ہائی جیک کیا گیا ہے، اور اس سفید ماربل، اس سفید سنگ مرمر والی سپریم کورٹ نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میں نے جو حلف اٹھایا تھا وہ آئین کے دفاع، اس کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا، مگر میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں کیونکہ پاکستان کے عوام کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ صرف ایک لپ سروس رہ گئے ہیں، وہ صرف ایک زبانی باتیں رہ گئی ہیں۔ ہم بے شک یہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا نہیں ہے، مگر جو تلخ حقیقت ہے وہ بہت ہی ہزیمت والی ہے، وہ بہت ہی شرمناک ہے۔ بطور جج، اس عدالت کے جج کے ہوتے ہوئے اور اس آئین کے نگران ہوتے ہوئے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ جیسا عطا من اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ لوگوں کو سچ بتائیں۔ لوگوں سے بہت عرصے سے سچ چھپایا گیا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، ان کا استحصال کیا گیا ہے، ان کی امیدوں پہ پانی پھیرا گیا ہے، اور جو آئین کی جو اصل روح ہے اس کو پامال کیا گیا ہے۔ جو عدلیہ کا جو اختیار ہے اور جو عدلیہ کی بنیادیں ہیں وہ عوام کے سچ بولنے کے حوصلے پر مبنی ہیں۔ وہ سچ جو بڑا ہی ان پلیزنٹ ہوگا، تکلیف دہ ہوگا، کڑوا ہوگا۔ ہمارے حلف میں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اور آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ ان کی تقدیر سے کیسے کھیلا جا رہا ہے،
इस सफ़ेद संग मरमर की इन दीवारों के पीछे सुप्रीम कोर्ट में हम अपने मास्टर्स जो कि अवाम हैं, हमारे मास्टर्स, उनको ये बताने के पाबंद हैं कि हम कभी कभी कितने बेबस हो जाते हैं और कभी कभी हम किस तरह अशराफिया के एयानतकार बन जाते हैं। और ऐसी एयानतकारी में हम लोग आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाने में नाकाम रहते हैं। और ये वो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट की सफ़ेद संगमरमर की दीवारों पर चुनवा दिए गए हैं, लिखवा दिए गए हैं, कंक्रीट दीवारों पर, संगमरमर पे, इस सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और इन दीवारों की तामीर में आवाम की जेब से ही पैसा निकाला गया है। हर सुबह जब हम इस सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिल होते हैं, हम इन संगमरमर की दीवारों के पास से गुज़रते हैं कि जिनके ऊपर आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक़ लिखवाए गए हैं। अफसोस होता है कि वो तमाम हकूक़ जो इन दीवारों पर लिखवा दिए गए हैं वो इन दीवारों में तो महफूज हैं, लेकिन अमली तौर पे आवाम की ज़िंदगी में ये हकूक़ जो हैं महफूज नहीं हैं। वो संग मरमर पे तो लिखवा दिए गए हैं मगर आवाम को ये हकूक़ दस्तयाब नहीं हैं। ये एक तल्ख़ हकीकत है जिससे नज़रें नहीं चुराई जा सकती। 7 अशरे 70 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र गया है। हमारी कौम ने नाइंसाफ़ी को झेला है और हमारी कौम से हक़ाइक़ को छुपाया गया है। जो सच्चाई है वो सच्चाई छुपाई गई है कि जिसने हमारी कौम की तकदीर बनानी थी, और वो सच्चाई इन सुप्रीम कोर्ट की संग मरमर की सफ़ेद दीवारों के पीछे छुपाई गई है। अवाम जो कि अदलिया पर, इस अदालत पे एतमाद रखने पर मजबूर है, उस अवाम का ये हक़ है कि वो ये जाने कि इंसाफ कैसे होता है और कब इंसाफ से इनकार भी किया जाता है। चंद लोगों के अलावा हम सब बशमूल मेरे, जैसा तमन्ना कह रहे हैं, हम लोगों से गलतियां हुई हैं और हम अपने उन आइनी वादों पर पूरा नहीं उतरे जो हमने हल्फ में किए, इसलिए कि हम सब खता का पुतला इंसान हैं। मगर इस खता का मदावा जो है वो तरदीदों में नहीं है, वो अपनी गलतियां तस्लीम ना करने में नहीं है और ना ही खामोश रहने में है। इन खताओं का मदावा जो है अपनी गलतियां तस्लीम करने में है और सिंसियरली उन गलतियों को दुरुस्त करने में है। और हमें यह तासुर नहीं देना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है हमें इसका मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बहुत दफ़ा सोचे समझे मंसूबे के तहत एक आलाकार के तौर पे इस्तेमाल की गई है ताकि अवाम की राय को दबाया जा सके। हालांकि अवाम की राय का तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ था। सबसे पहले अवाम की राय थी उसको तहलील किया गया। जो आइन साज असम्बली थी उसको तहलील किया गया और फिर उसके बाद बार बार जो गैर आइनी मुदाखलत होती रही है गैर मुंतखब ताकतों की तरफ से, उसको भी जायज़ करार दिया गया। हमारे जो अदालती फ़ैसले हैं वो हमेशा ताकतवर की साइड पे खड़े हुए और आवाम की साइड पे खड़े नहीं हुए। ये जो गैर एलानिया जंग है ताकतवर अशराफिया और आवाम की राय के बीच में, वो हमारे एक कौमी अलमिये की कहानी है। ये जो गैर आइनी तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया और फिर काले कोट पहने, काले चोगे पहने इन जजों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म था
اور اپنے حلف سے روگردانی تھی، اور یہ عوام کے اعتماد کو سب سے بڑا دھوکہ دیا گیا۔ ایسا کر کے ان ججوں نے ایک غیر منتخب غاصب کے ساتھ وفاداری نبھائی، جبکہ انہوں نے آئین کے ساتھ اور عوام کے ساتھ وفاداری نبھانی تھی۔ اسی طرح جسٹس اطمین اللہ آگے جا کے جسٹس بے نظیر بھٹو کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح ریاستی اداروں نے ان کی حکومت کو بھی ختم کیا، ان کو نااہل قرار دیا، ان کو ہراس کیا، اور پھر اسی طرح سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی کے ساتھ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کو بھی اسی طرح ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اور اس وقت جو موجودہ صدر مملکت آصف علی زرداری ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وہ بھی ایسے ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتے رہے۔ یہ وہ عمل تھا کہ جس میں مخصوص سیاستدانوں کو سپورٹ کیا جاتا تھا اور کچھ سیاستدانوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ عوام کی رائے جو ہے بار بار اس کو پامال کیا گیا، اور جو غیر منتخب اشرافیہ ہے اس نے آئین کو پامال کیا، عوام کو دھوکہ دیا اور ہماری آئینی جمہوریت کو مسخ کیا۔ 40 سال گزر گئے اس عدالت کو یہ تسلیم کرنے میں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کیا گیا تھا، مگر اس اعتراف کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے معافی نہیں مانگی، عوام سے معافی نہیں مانگی، ان عوام سے کہ جن کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کے ان کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا گیا تھا۔ کسی قسم کا افسوس اور شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کیا گیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں۔ ایک جج کو بھی جواب دہ نہیں بنایا گیا، کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا، اس جرم میں کہ ایک انسان کو، بے گناہ انسان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا۔ ان ججوں نے ایک جج کو بھی جواب دہ نہیں بنایا گیا۔ اور اسی طرح خان عبدالغفار خان نیشنل عوامی پارٹی کے جو اس وقت کے لیڈر تھے، ان کے ساتھ بھی اس وقت کی اشرافیہ نے یہی سلوک کیا۔ اور اب ایمل ولی خان ہیں ان کے وارث، جو اسی 27ویں ترمیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہی نواز شریف ہیں، یہی آصف علی زرداری ہیں جو اسی 27ویں ترمیم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ خط اس پس منظر میں اس کی اہمیت اور بھی ہے۔ یہ شاید جیسا اطمین اللہ ان سیاسی جماعتوں کو اور ان کے لیڈروں کو شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک آخری کوشش ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس خط سے یا تو ججوں کو شرم آ جائے گی یا ان سیاستدانوں کو شرم آ جائے گی۔ آگے جا کے جیسے اطمین اللہ نے کہا کہ ہم بہت سا سچ جو ہے وہ سرگوشیوں کے انداز میں بولتے ہیں، یا ججوں کا جو ٹی روم ہے وہاں پہ جا کے ایک دوسرے کے کان میں ججز سچ بولتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کا سودا خود عدلیہ کے اندر سے ہی کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جس طریقے سے حال ہی میں تباہ کیا گیا ہے، وہ ایک مثال ہے کہ کس طریقے سے جس عدالت نے عوام کا اعتماد جیتا تھا اس کو سزا کے طور پہ تباہ کیا جاتا ہے۔ اور اس عدالت کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا واحد جرم یہ تھا کہ اس نے عوام کا اعتماد جیتا اور غیر منتخب جو طاقتور اشرافیہ تھی اس کی مخالفت مول لی۔ جو 6 بہادر ججوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو خط لکھا تھا، اور ان خط کے اندر جو الزامات لگائے گئے تھے، ان الزامات کی تصدیق ملک کے تمام ہائی کورٹ کے دیگر ججوں نے بھی کر دی تھی۔ یہ ایک موقع تھا کہ ججز اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرتے، اپنی غلطیوں کا مداوع کرتے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ سپریم کورٹ نے بجائے ان ججوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے، ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا کہ جن قوتوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اتنا ظلم کیا گیا کہ جو فل کورٹ کی میٹنگ تھی جس میں یہ تمام مداخلت کے الزامات ڈسکس کیے گئے، اس فل کورٹ کی میٹنگ کے منٹس بھی اجلاس کے آج تک پبلک نہیں کیے گئے۔ ہم ججوں نے اجازت دی اس بات کی کہ شہریوں کے لاپتہ ہونے کا جو فنامنا ہے، جو عمل ہے،
وہ ہر شہری کے دروازے تک پہنچ گیا۔ یہ ہم ججوں کا ہی قصور تھا۔ جب چیف جسٹس مخصوص نشستوں کا کیس سن رہے تھے، چیف جسٹس نام نہیں لکھا اس پہ، تو انہوں نے تمام ججوں کو بتایا تھا، خبردار کیا تھا کہ انہوں نے مارشل لا کا راستہ روک دیا ہے، اور اگر وہ مخصوص نشستوں کے کیس میں یہ فیصلہ نہیں دیں گے، یہ غالباً چیف جسٹس قاضی فائزہ کی طرف اشارہ ہے، جس اطمن اللہ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کے دوران تمام ججوں کو یہ ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، خبردار کیا تھا کہ اگر مخصوص فیصلہ نہ دیا گیا تو ملک میں مارشل لا لگ جائے گا۔ اور بہت سارے ایسے واقعات بھی دہرائے جا سکتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی دیواروں کے اندر جس قسم کی مداخلت ہو رہی ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور اس تمام عمل میں نشانہ وہ لوگ، وہ ججز بن رہے ہیں جو سچ بولتے ہیں، سچ بولنا چاہتے ہیں، اور ان ججوں کے خلاف احتساب کے نام پہ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جیسے اطمین اللہ کہتے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ کل تک مظلوم تھے آج وہ ظالم بن گئے، جو لوگ کل تک اپنے مخالفین پر ظلم ڈھا رہے تھے آج وہ مظلوم بن گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا کام ہے کہ اس طرح کے ظلم کے راستے میں کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو ایک اعلی کار کے طور پہ استعمال نہ ہونے دیں، مگر اس سب کے باوجود بھی اس عدلیہ کی ناک کے نیچے انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے، عوام کی رائے کو دبایا گیا، اور جو مخالف آوازیں تھیں ان کو خاموش کیا گیا، سیاسی وفاداریاں تبدیل کی گئی، اور جو رائے دینے کا حق تھا اس کو جرم بنا دیا گیا، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، عدلیہ جو ہے وہ مظلوموں کے ساتھ نہیں، طاقتور کے سامنے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ آئینی فرائض سے شدید غفلت ہے ججوں کی، اور اس سے عدلیہ میں عوام کا اعتماد کم ہوتا ہے۔ میں ماضی کا ذکر کر کے کسی پہ الزام نہیں دینا چاہ رہا، اور آگے جا کے جیسے اطمین اللہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ میں اس بینچ پر تھا جس نے نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور ان کے داماد کو ریلیف دی۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات ایسے بدل سکتے ہیں، اور جو لوگ مظلوم ہیں وہ کل ظالم بھی بن جائیں گے۔ اس نازک موقع پہ ہم سب کو مل کر اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آئین کا بھرپور انداز سے دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہم خاموش تماشائی بن کے نہیں رہ سکتے، اور اسی حوالے سے جیسے اطمین اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، اور جوڈیشل کنونشن کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی میٹنگ بھی بلائی جائے۔ اس خط کے اندر جیسے اطمین اللہ نے بے نظیر بھٹو، نواز شریف کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے آگے جا کے عمران خان کا بھی ذکر کیا۔ جیسے اطمین اللہ لکھتے ہیں کہ آج ایک اور منتخب لیڈر، سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ وہی تسلسل ہے اسی جبر کا جو باقی سیاستدانوں کے ساتھ روا رکھا گیا ہے۔ سیاسی اختلاف جو ہے وہ جرم بن گیا ہے، اور وہ لوگ جو جھکنے سے انکار کرتے ہیں بشمول خواتین کے، ان کو غیر انسانی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تو یہ خط ہے جسا تمن اللہ کا، بنیادی طور پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو بطور سربراہ سپریم کورٹ فوری طور پہ ایک تو فل کورٹ اجلاس بلانا چاہیے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور پھر ایک کنونشن بلانا چاہیے تمام ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کا کہ وہ اپنے ادارے کا دفاع کر سکیں۔ مگر چیف جسٹس یحییٰ تو پھر یحییٰ ہے، ادارہ تو پھر ادارہ ہے۔ یہاں تو ملک کا دفاع بھی یحییٰ نام کا جرنیل نہیں کر سکا، اور جو کچھ کیا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔